اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ الاخلاص کو تمام کیا تھا۔ آج کے درس کی ابتدا ہم سورۃ الفلق سے کر رہے ہیں، پہلے تلاوت اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ 2۔ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے خلق کیا یعنی پیدا کیا اس کے شر سے۔ توجہ فرمائیے، سورۃ الفلق اور اس کے بعد سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پس منظر ان دونوں صورتوں کے نزول کا کیا تھا وہ ہم آپ کو مختصراً عرض کر دیں تاکہ ان دو صورتوں کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے اور ان دونوں صورتوں کی برکات سے ہم اور زیادہ استفادہ کر سکیں۔ دین کی دعوت کے دشمنوں کے مقابلے میں تعویذ کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہمارے ذہن میں جو تعویذ کے لفظ سے تصویر آتی ہے اس کا معنی اصل میں عربی میں مختلف ہے تھوڑا سا۔ اردو میں جب ہم تعویذ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بعض لکھی ہوئی تحریریں جن کو بعض لوگ سونے یا چاندی یا چمڑے وغیرہ میں پیک کر کے اور بند کر کے گلے میں یا بازو پر یا انگوٹھی وغیرہ میں پہن لیتے ہیں، اس چیز کو تعویذ کہتے ہیں۔ مثلا کوئی پوچھے یہ تمہارے گلے میں کیا بندھا ہوا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ تعویذ ہے۔ لیکن تعویذ کا عربی زبان میں معنی ہے پناہ میں دینا، پناہ میں دینا، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے کسی کو کسی کی پناہ میں دے دیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے، پس تعویذ پناہ میں دینا۔ تو یہ دو صورتیں تعویذ کے بارے میں ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا بہت اہم ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دشمنوں سے بچنے کے لیے اور فلان سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خرافات مشہور ہیں جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے دشمن ہیں اور ہم پر یوں جادو ہو گیا ہے اور ہم یہ تعویذ کر رہے ہیں اور یہ گنڈے کر رہے ہیں۔ اس پوری کائنات میں بہترین تعویذ کا طریقہ یہ دو صورتیں۔ کیوں؟ آپ توجہ فرمائیں، واضح ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، مخالفتیں شروع ہو گئی، جس کے بس میں جو کچھ تھا
وہ مخالفت کرنے لگے۔ خاص طور پر سورۃ الکافرون، یہ دونوں صورتیں سورۃ الکافرون کے بعد نازل ہوئی، جب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی لچک، کوئی کمپرومائز اسلام کے توحید کے پیغام کے بارے میں نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ مخالفتیں اور دشمنیاں اور بڑھ گئی۔ تو اس شدید دشمنیوں کے دور میں اللہ نے اپنے نبی کو ان دو صورتوں کی تعلیم دی، اپنے آپ کو اپنے رب، اپنے خالق کی پناہ میں دینے کے لیے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی جس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا جا سکتا ہے اور ظاہری اور باطنی دشمن سے، ہر قسم کے شر سے بچا جا سکتا ہے، اگر ان دو صورتوں سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ سکھاتا اپنے نبی کو۔ لیکن قرآن کریم کا حصہ یہ آخری دو صورتیں جس دشمنیوں کے اور سازشوں کے اور چالوں کے ماحول میں یہ نازل ہوئی ہیں، تو یہ بتا رہا ہے ایک عقل مند انسان کو، اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان رکھنے والے انسان کو بتا رہا ہے کہ اگر تو بڑے سے بڑے اور ظاہر ہو یا چھپا ہوا اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، نہ کسی شعبدے باز الٹی سیدھی چیزیں سکھانے والے جو آج کل بازار میں بہت مل جاتے ہیں، بازاری ہیں، ان کی جگہ اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے کہ جو اگر پناہ دے دیتا ہے کوئی اس کی پناہ کو خراب نہیں کر سکتا۔ محفوظ ترین پناہ گاہ اللہ کی پناہ گاہ۔ پھر توجہ فرمائیے، یہ دونوں صورتیں بہترین ہیں۔ اگر کچھ اس سے زیادہ بہترین ہوتا تو اس زمانے میں جو شدت کا زمانہ تھا رسول اللہ کی مخالفت کا، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز سکھاتا کہ جو اس سے زیادہ بہترین، لیکن یہ سکھائی گئی۔ پس دین کی دعوت کے دشمنوں کے مقابلے میں تعویذ کا طریقہ سکھایا گیا ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں۔ تعویذ یعنی اللہ کی پناہ میں خود کو دینے کا یا اللہ سے اس کی پناہ طلب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جب ہر طرف سے مخالفین کے حسد اور ظاہری اور پوشیدہ سازشوں کا خطرہ بڑھ گیا، بعض ظاہری چالوں کے ساتھ انسانی نفس اور قلب میں ایمان کی کمزوری یا خاتمے کا باعث بننے والی چالیں، بعض چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں، وسوسے پیدا کر دیتی ہیں، وہ چالیں ہوں یا ظاہری چالیں ہوں۔ تو سورۃ الفلق بیرونی یعنی باہر سے جو دشمن حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الناس اندرونی شر سے جو وسوسے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان سے پناہ کی طرف اشارہ کرتی۔ یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقتور ترین دشمنوں پر غلبے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ کس طرح غلبہ ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ پس توجہ فرمائیے، اللہ کے اس کلام کے ذریعے ایمان اور یقین کے سائے میں ایمان تاثیر رکھتا ہے۔ جتنا ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر اتنا تاثیر رکھتا ہے ہماری زبان سے مثلا اس صورتوں کی تلاوت کرنا۔ ایمان اور یقین کے سائے میں ہر ظاہری اور باطنی دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بجائے دھوکے بازوں اور مکاروں اور بازاری لوگوں، فراڈیوں کے جال میں پھنسنے کے۔ یاد رکھیے، جو خالق کو چھوڑ کر
مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے جبکہ خالق نے خود کہا ہو ہر چیز مجھ سے مانگو. اپنی ہانڈی کا نمک بھی مجھ سے مانگو. اس کے بعد اس خالق کو چھوڑ کر کون چھوڑے گا؟ کیا اس سے زیادہ حاجت پوری کرنے والا طاقتور کوئی موجود ہے؟ کیا اس سے زیادہ پناہ دینے والا طاقتور پناہ دینے والا موجود ہے؟ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے اللہ تمام مخلوقات سے برتر ہے. اور جب وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے مانگو، ہر چیز مجھ سے مانگو، تو پھر جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنا ایمان بھی ضائع کرتا ہے، اور پھر اللہ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اللہ بھی اسے پھر مخلوق ہی کے سپرد کر دے. جیسا کہ بہت سارے لوگ اپنی جہالت اور ایمان کے نقص کی وجہ سے انہیں اللہ سے زیادہ یہ بازار میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب لوگوں پر یقین ہوتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ اگر ان کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی تو ان کو یہ چھوٹے چھوٹے کیا میں نام رکھوں وہ جگہ بنا کر اور اس طرح کی زندگیاں نہ گزارنی پڑتی. بہرحال غور کرنے والے کے لیے بات بڑی واضح ہے، لیکن جو بچپن سے ہی اندھی عقیدتوں میں پھنسا دیا گیا ہو، خداوند عالم سب کی ہدایت فرمائے. بس توجہ سے سنیے، جب بھی ہم اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے لگے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان الفاظ کا معنی کیا ہے، تاکہ ہمارا دل ان الفاظ کے ساتھ ہو جو ہماری زبان بول رہی ہے، اور ہمارا ایمان ہو کہ جس سے پناہ مانگ رہا ہوں اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ مجھے پناہ نہ دے. شرط یہ ہے کہ میں بھی مومن ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں، اس کی تاثیر ہے. لیکن جتنا یہ ایمان اور یقین ناقص ہوگا اتنی تاثیر بھی کم ہوگی، اس لیے کہ انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوگا کہ خدا مجھے پناہ دے گا بھی یا نہیں دے گا، تو پھر جیسا اللہ کے بارے میں ہم گمان کریں گے، ہمارے گمان ہی کے مطابق اللہ کی طرف سے رد عمل بھی آئے گا. بنام خدائے رحمان رحیم. قل اعوذ برب الفلق، کہیے اعوذ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ کا ترجمہ اس طرح سے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. ایک دفعہ میں پناہ مانگتا ہوں، اسے کہا جاتا ہے استعاذہ. استعیذو یا استعذتو کا عربی میں لفظ آئے گا، اس میں طلب کا معنی ہے. اس معنی میں اگرچہ طلب کا معنی ہم فرض کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے ترجمے اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن پروردگار عالم سے یہ کہنا کہ اعوذ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ برب الفلق، فلق کے رب کی. فلق جب صبح کی روشنی پھوٹتی ہے اس وقت کو کہتے ہیں، لہذا ترجمہ کرتے ہیں رب الفلق یعنی صبح کا رب. رب کون ہوتا ہے؟ جو اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، جو دن کو رات بناتا ہے اور رات میں سے دن نکال کر روشنی کو پھیلا دیتا ہے، وہ رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے. تو اس رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں. فلق کا رب، فلق کو وہ تو ہر چیز کا رب ہے، فلق کو بالخصوص کیوں یہاں پر لایا گیا؟ کیونکہ زیادہ تر جو شر ہوتا ہے دن کی نسبت رات کے اندھیروں میں ہوتا ہے، جیسا کہ آگے رات کا ذکر آ رہا ہے. اور یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب انسان دشمنوں کی چالوں کی اور مصیبتوں کی زد میں ہوتا ہے، گویا اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کی زندگی پر رات آ جاتی ہے. اس رات کو کون روشنی میں صبح میں تبدیل کر سکتا ہے، ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے؟ وہی کہ جو
رات کے اندھیرے کو صبح میں بدل دیتا ہے، وہی مصیبتوں کی رات کو بھی آرام و آسائش و سکون کی صبح میں بدل سکتا ہے۔ رب الفلق، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ آیت نمبر 2، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کا ایک کردار ہے اس کائنات میں، اور اس کردار کے اعتبار سے وہ چیز خیر ہے بنیادی طور پر، لیکن اس مادی کائنات میں کیونکہ بعض اوقات تزاحم، ٹکراؤ مفادات کا پیدا ہو جاتا ہے اور ہمیں علم نہیں ہوتا اس چیز کی خیر کے بارے میں، تو ہمیں وہ چیز شر لگتی ہے۔ یہ بڑی وسیع بات ہے کہ جس کا بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے کہ بنیادی طور پر اللہ جو چیز خلق کرتا ہے وہ خیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود خیر محض ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو خلق ہو گئی ہیں ان میں جب آپس میں تزاحم اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تو جب ہمارے نظر میں صرف وہ ٹکراؤ آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں شر محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم پہلے بھی دے چکے، دوبارہ آپ کو دیتے ہیں۔ مثلا دو دوست ہیں کہ جو ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، بڑا تعاون کرتے ہیں، ہر ایک کا وجود دوسرے کے لیے خیر ہے، لیکن زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے، مثال کے طور پر دونوں نوکری کی تلاش میں اور ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ایک نوکری کی جگہ خالی ہے۔ اب یہاں پہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرا تھوڑا سا ہو سکتا ہے برا لگے، وہ جو ہر وقت خیر لگتا تھا تھوڑا سا شر لگے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ نوکری مجھے مل جائے گی۔ تو جب ٹکراؤ اور تزاحم پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے دیکھنے والے کو جو محدود نگاہ رکھتا ہے، پورا علم نہیں رکھتا، اس کو ممکن ہے کہ کوئی چیز شر لگے اور شر پیدا ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ ہر اس شر سے جو تو نے خلق کیا، بلکہ فرمایا ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے خلق کی، یعنی تو نے تو اس چیز کو خلق کیا ہے خیر کے طور پر، لیکن اس کائنات میں چونکہ اس مادی کائنات میں تزاحم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے چیزوں کے آپس میں، ایک زندہ رہنے کے لیے دوسرے کو مثلا کھانے لگتا ہے مثال کے طور پر، تو پھر شر پیدا ہوتا ہے۔ اس شر سے ہر اس چیز جو کچھ اس نے خلق کیا، یعنی رب فلق نے، اللہ نے، اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بس اس چھوٹے سے جملے میں دنیا کے تمام شر شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز خدا کی مخلوق ہے اور انہی سے بعض اوقات شر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، اس کے اختیار کی وجہ سے بعض اوقات وہ غلط کام کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، شر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے جملے میں ہر قسم کے شر کا ذکر آ گیا ہے کہ میں ہر چیز جو اللہ نے خلق کی ہے اس کے شر سے اسی اللہ خالق کی پناہ میں آتا ہوں۔ تیسری آیت میں کیا بیان فرمایا؟ کیونکہ زیادہ تر شر دن کے مقابلے میں رات کے وقت ہوتے ہیں، لہذا بالخصوص رات کے وقت کا تذکرہ کیا، اور وہ بھی وہ وقت کہ جب رات کا اندھیرا پوری طرح سے چھا جاتا ہے، اور گویا کہ جنہوں نے شر والے کام کرنے ہوں ان کو وہ رات کا اندھیرا اپنے لیے بہتر نظر آتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھے گا نہیں، یا دن کی نسبت آسانی سے رات کو نہیں دیکھ سکتا۔ آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے۔ غاسق، اندھیری رات، جب اس کا رات کا اندھیرا پوری طرح سے مثلا چھا جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ غاسق، اندھیری رات، وقب، اذا وقب، جب وہ پوری طرح سے ہر چیز پر چھا جاتی ہے۔ اور اندھیروں میں پھر خرابیاں ہوتی ہیں، شر کے کام ہوتے ہیں۔
تو اس اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ رات بذات خود خیر ہے، نیند اور آرام کا ذریعہ ہے. اور آپ دیکھیں اگر انسان نیند پوری نہ کر سکے کہ رات کا اندھیرا ہیلپ کرتا ہے انسان کو، اور رات میں انسان کے بدن کو نیند کے دوران کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا بدن کے اندر سسٹمز کام کرتے ہیں جن سے بدن فریش ہو جاتا ہے اگلے دن دوبارہ کام کرنے کے لیے، خیر ہی خیر ہے. لیکن بعض چیزوں کی خرابیوں سے شر وجود میں آتا ہے دن کے مقابلے میں. چونکہ رات کو یہ کام زیادہ ہوتا ہے لہذا فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. آیت نمبر 4 وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں، گرہ جو دھاگا یا رسی باندھ دی جاتی ہے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. عقد فی العقد، عقد میں، عقد عقدہ کی جمع ہے، اور عقدہ کہتے ہیں جب دو چیزوں کو، کسی دھاگے کو یا دو سروں کو آپس میں باندھنے کے لیے گرہ لگائی جاتی ہے، اسے عقدہ کہتے ہیں. اور اس کی جمع ہے عقد. عقیدہ لفظ بھی اسی سے ہے، گویا کہ ہم جس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر اس بات پر گرہ لگا لیتے، اسی گرہ لگنے سے، اسی معنی کی مناسبت سے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. اسی طرح مثلا نکاح جب ہوتا ہے اور ایک عورت اور ایک مرد ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں دونوں، تو اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے، عقد نکاح. عقد یعنی گرہ، انشاءاللہ واضح ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ نفاثات نون فا اور ثا پھونک مارنے کے معنی میں آتا ہے. نفاثات سے کون مراد ہے اور عقد سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر جو ہمارے ذہنوں میں تصور موجود ہے وہ یہ ہے کہ مثلا وہ عورتیں جنہیں جادوگرنیاں کہا جاتا ہے، ان کے جادو کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ گریں لگاتی ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی تاثیر ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی پر جس کے خلاف وہ جادو ہو رہا ہے اس پر کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے. اور مثلا جو عام طور پر مشہور ہے وہ یہ کہ مثلا جادوگرنی کسی سے کہتی ہے جس پر جادو کروانا ہے اس کا کوئی کپڑا لے آؤ، اس کا کوئی بال لے آؤ، فلان لے آؤ، پھر وہ اس کے ساتھ کچھ کر کے پھونک مارتی ہے اور گرہ لگا دیتی ہے اور جناب جادو ہو گیا اور فلان. تو یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے جس پر بات کرنے کا ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس پر ہمارا قرآن مجید کے دروس کا سلسلہ ہے کاروان قرآن، اس میں سحر کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات کی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سحر اکثر اوقات وہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ذہن میں سحر جسے ہم جادو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا جیسا ہمارے ذہن میں تصور ہے. اگر آپ آیات قرآن کو دیکھیں جو سحر کے بارے میں آئی ہیں تو وہ کسی ایسی بات کی تائید نہیں کرتی کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اگر کوئی گرہ پہ پھونک مار دے جیسے جادوگر کرتے ہیں تو کہیں دوسرا کوئی بیمار ہو جائے گا. وہ آیات اس بات کی تائید نہیں کرتی. توجہ سے سنیے. مثال کے طور پر ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تھے تو ان کے جادو کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ لفظ سحر کا اصل معنی دھوکہ ہے، ایسا دھوکہ جس کا پتہ نہ چلے اور بندہ اس کو حقیقت سمجھے.
جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں وہ رسیاں پھینکی، جادوگروں کو پتہ تھا یہ رسیاں ہیں، کچھ تبدیل نہیں ہوا، لیکن ان رسیوں کے ساتھ ایسی ٹرک کی تھی انہوں نے کہ وہ دیکھنے والے عام لوگوں کو وہ ہلتی جلتی نظر آئی، اسی طرح جس طرح سانپ ہلتے جلتے، سانپوں کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ آج بھی میجیشنز جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے، مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، اس کتاب کو کھولا، اندر سے کبوتر نکال لیا اور جناب شیشے توڑ کر کھا گیا، ہمیں لگتا ہے کھا گیا، اور یا بلیڈ کھا گیا، شیونگ بلیڈ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے کھا گیا، اور پھر اس کو اپنے منہ سے وہ نکال رہا ہے بڑے آرام سے۔ اگر وہ میجیشن جو آپ کو اس طرح دکھا رہا ہے، اگر وہ آپ کو بتانے پر آمادہ ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ نہیں ہوتا جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا، لیکن وہ ایسی ٹرکس ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے ڈر جاتے ہیں، چیخیں مارنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہی حرکت ان رسیوں کے ساتھ ان جادوگروں نے کی۔ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں، قَالَ بَلْ أَلْقُوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا بلکہ میں نہیں بلکہ تم پہلے ڈالو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو اچانک ان کی پھر رسیاں اور ان کے عصا، وہ سٹکس جو انہوں نے ڈالی تھی، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، قوت متخیلہ، خیال کی قوت، چونکہ جب آنکھ کو دھوکہ ہوتا ہے تو خیال کی قوت متاثر ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ آنکھ سگنل بھیجتی ہے دماغ کو، تو ان کو یوں خیال گزرا، من سحرہم، ان جادوگروں کے سحر کی وجہ سے، یخیل، نہ کہ کوئی حقیقت بدلی تھی، ان کی جو قوت متخیلہ تھی جس کو ہم خیال کہتے ہیں، قوت خیال، اس کو یوں لگا انہا تسعی، کہ وہ چل رہی ہیں، وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ رسیاں اور وہ سٹکس، وہ عصا جو انہوں نے پھینکے تھے جادوگروں نے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے، یخیل، ان کو لگا خیال میں، نہ کہ کوئی حقیقت بدلی تھی۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 116 میں یہی قصہ ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، جادو کی حقیقت کو سمجھیے۔ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو، فلما القوا، تو جب انہوں نے وہ رسیاں ڈالی، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو سحر کیا، اور سحر کا آپ اگر عربی لغت میں جا کے معنی دیکھیں گے تو دھوکہ جس کا پتہ نہ چلے، سبب پتہ نہ چلے اور بندہ اس کو حقیقت سمجھے۔ اب ظاہر ہے کوئی اگر ڈراؤنی چیز آپ کو نظر آ جائے، آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوں، حقیقت آپ کو پتہ نہ ہو، تو آنکھ جو سگنل بھیجے گی آپ کے دماغ کو اس سسٹم کے مطابق، ہو سکتا ہے آپ کا دماغ ڈر جائے، ہو سکتا ہے بار بار دیکھنے سے آپ بیمار پڑ جائیں، کوئی ایسا خیال کسی ڈراؤنی چیز کے ذریعے، مثلا آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، صحن میں آپ نے دیکھا الو کا کٹا ہوا سر پڑا ہے، آپ ڈر گئے اس کو دیکھ کر۔ اگر آپ نہ ڈرتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن آپ ڈر گئے تو جادو اثر کر گیا، کیونکہ آپ نے قبول کر لیا کہ یہ مجھ پر جادو ہو رہا ہے، اور آپ نے سوچتے رہے۔ جتنا کمزور دماغ کا انسان ہوگا، جتنا وہم پرست، خرافات پرست انسان ہوگا، وہ جادو کے ان ٹریڈ مارکس، یہ ٹریڈ مارک ہوتے ہیں کہ اس کو آپ کے گھر پہنچا کر جادوگر وہ اپنا تیر چلاتا ہے، اگر آپ ڈر گئے، متاثر ہو گئے، آپ پر ہو گیا جادو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، شیطان کو کوئی تسلط نہیں ہے مگر ان پر جو خود اسے مسلط کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے سوچنا شروع کیا، آپ کو ٹینشن شروع ہو گئی، الو کا چہرہ آپ کے منہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائیں۔ جو لوگ زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں ان کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، کوئی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹینشن میں رہنے والے، آپ ماہر نفسیات لوگ جو ڈاکٹر سے پوچھے جا کے، وہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آپ کی اپنی کمزوری اور جہالت کی وجہ سے اور دھوکے میں آنے کی وجہ سے آپ افیکٹ ہوئے،
اور پھر آپ سے کہا گیا فلانی جگہ پہ جاؤ، وہ بڑا جادو کا توڑ ہے، وہ یہ ہے، وہ فلان ہے یہ، اور آپ کیونکہ اللہ کی کتاب سے قرآن سے دور تھے، ایک مضبوط دماغ مومن کا دماغ ہوتا ہے، حقیقی مومن کا، تو یہ نہ ہوتا اگر آپ اس کو دیکھتے اور اٹھا کے مثلا باہر پھینک دیں، سوچے ہی نہ، یا وہ جو اس کو دیکھنے سے جو انسان کو ایک دفعہ کچھ ہوتا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پورے ایمان کے ساتھ پڑھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں۔ کون جادوگر ہے جو اللہ کی پناہ کو توڑ کر آپ کے ساتھ کچھ کر سکے؟ بتا میری ان باتوں پہ غور رکھیے گا کہ جو میں نے جادو کے بارے میں بتائی ہیں۔ تو فرمایا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو سحر کیا، یعنی آنکھوں کو دھوکہ دیا، واسترہبوہم، اور لوگوں کو ڈرا دیا، لوگوں پر خوف طاری کر دیا عوام پر۔ جادوگر کو پتہ ہے یہ کچھ نہیں ہے، لوگ جو نئی ٹیکنیکل لوگ اس ٹرک کو نہیں جانتے وہ ڈر گئے، اور قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ ایک عظیم سحر انہوں نے کیا۔ اب یہ عظیم سحر نے آیا کچھ بدلا نہیں، قرآن کی آیات سے اگر آپ چیزوں کو لیں، بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے اور وہم پرستی سے اور اپنے آپ کو الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے بھگانے سے اور تھکانے سے آزاد ہو جائیں گے آپ۔ لیکن اگر کوئی آگے کہے 70 معنی ہوتے ہیں، اس کا پتہ نہیں کون سا معنی ہے، تو پھر آپ جائیں تعویذ گنڈے کرائیں اور مرغیاں کالی کٹوائیں اور بکروں کے سرے لائیں اور پتہ نہیں کیا کیا قبرستانوں میں جا کے خرافات کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کے سپرد کرتا ہے کہ تم میری بات پر تمہیں اطمینان نہیں ہوا تو جاؤ دھکے کھاؤ پھر۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو کیا انہوں نے، بہت بڑا جادو کیا تھا، کچھ ان رسیوں کی حالت نہیں بدلی تھی۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو یوں لگ رہا تھا تین ٹرک ہو گئی تھی۔ وہ جو اثر لے گا، اب ڈرنے والا ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ ہی فیل ہو جائے، ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو کے گر جائے، کیونکہ جو آنکھ نے دکھایا ہے اس کا جتنا اثر کمزور دل والا، کمزور ارادے والا بندہ زیادہ افیکٹ ہوگا، اور جس نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ان چیزوں سے بچنے کا اللہ اور اللہ کے رسول سے، پھر وہ الٹے سیدھے لوگوں کے کاروبار چمکائے گا، انہیں پیمنٹس کرے گا، اب اتنے بکرے بھیجو، اب یہ فلان کرنا ہے، اب اتنوں سے مسئلہ حل ہوگا۔ وہ آرام سے بیٹھ کر آپ کے بکروں کی چانپیں اڑائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ میرا جادو جو ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بہرحال اگر آپ ان آیات پہ غور کریں تو ان خرافات سے ساری عمر کے لیے نجات پال، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی برکت سے، اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ ڈھونڈیں۔ جو 24 گھنٹے 7 days a week اور 24 hours 24 گھنٹے اویلیبل ہے، بجائے یہ کہ بعض پیروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 40 دن کا ٹائم دیتا ہے۔ خوب، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کہ جناب جادو تو رسول اللہ پر بھی ہو گیا تھا، ہماری کیا مجال ہے؟ تو میں آپ کے سامنے تفسیر مجمع البیان، مشہور تفسیر ہے، اس کے چند الفاظ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہوں گے۔ تھوڑی سی عربی پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کا میں صرف اردو ترجمہ پڑھوں گا چونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ وَلَا يَجُوزُ، اسی تفسیر مجمع البیان سورۃ الفلق کی تفسیر میں یہ جملے موجود ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ سُحِرَ عَلَى مَا رَوَاهُ الْقُصَّاصُ الْجُهَّالِ، جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا ہو ان باتوں کی بنا پر جو روایتیں قصے بیان کرنے والے جاہلوں نے بیان کی۔ یہ تفسیر مجمع البیان کے الفاظ۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَن يُوصَفُ بِأَنَّهُ مَسْحُورٌ، اس لیے کہ جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ مسحور ہے،
اس پر سحر ہو گیا ہے، فقد خبل عقلہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل متاثر ہو گئی ہے، اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی۔ تو جس کی عقل صحیح کام نہ کرتی ہو اس کی کسی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وَقَدْ أَنْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ، اور بے شک اللہ نے اس بات کا انکار کیا ہے اپنے رسول کے بارے میں اپنے اس قول میں، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور ظالم کہتے ہیں مومنوں کو کہ تم لوگ کسی اور کے پیچھے نہیں چل رہے سوائے ایک ایسے شخص کے جس پر جادو ہوا، مسحور، رجلا مسحورا، ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے تم چل رہے ہو، یعنی یہ الٹی سیدھی نعوذ باللہ باتیں کرتا ہے، تم اس کے پیچھے چل رہے ہو، یہ تو جادو کے زیر اثر۔ پھر اگلا جملہ یہ ہے کہ میں صرف اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض مثلا یہودیوں نے یا دشمنان دین نے اپنے وہ جو جادو کے طریقے انہوں نے گھڑے ہوئے تھے جس کے ذریعے دیکھنے والوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کمزور دماغ لوگ، ضعیف ارادے کے لوگ، ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہو ایسا کرنے کی، لیکن اس پر کامیابی ان کو نہ ہوئی ہو۔ یہ خلاصہ ہے، موضوع تفصیلی ہے، ہم ابھی یہاں پر اس کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ یہ خلاصہ تھا سحر کا۔ سحر سے جو تصور ہمارے ذہن میں عام طور پر بیٹھا ہوتا ہے یہ وہ تصور نہیں ہوتا، اور یہ ایک مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو اپنے کپڑے تھوڑے سے کینچی سے کٹے ہوئے الماری میں لگے، کبھی آپ کو خون کے چھینٹے نظر آئے۔ جادوگر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ چھینٹے کیسے اندر تک پہنچائے جائیں، کس طریقے سے، اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھ لیے اور آپ کو گویا سگنل ملا آپ کے دماغ کو، یہ تو جادو ہے، جتنا آپ نے قبول کیا، آپ نے دماغ کو قبول کرایا، اتنا آپ پر جادو ہوگا، اور جتنا آپ نے دماغ کو جھٹک دیا اور اللہ کی پناہ میں خود کو دے دیا، آپ پر انشاءاللہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ایسی چیزوں کو دیکھنے سے اور ان کی حرکتوں سے جو بھی اس کی حقیقت ہو اس سے بھی بچنے کے لیے سورۃ الفلق اور اس کے بعد سورۃ الناس، یہ وہ بہترین دو صورتیں ہیں کہ جو ظاہری و باطنی ہر قسم کے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا۔ اور ایک اور چیز کی طرف ہم اشارہ کر دیں، یہ پھونکنا کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ پھونکنے سے پہلا معنی جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، جو مشہور ہے، وہ جو عورتیں پھونکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس پھونکنے سے واقعاً منہ سے پھونکنا مراد ہو۔ اس کی ہم آپ کو مثال دیں قرآن کریم میں، مثلا سورہ صف میں آیت نمبر 8 میں اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، منہ سے بجھا دیں، منہوں سے بجھا دیں، یعنی منہ سے پھونک مارتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ کوئی چراغ تھا جو جل رہا تھا، رسول پاک نے کوئی چراغ جلایا تھا جس کو پھونکے مار کر کفار بجھا رہے تھے؟ نہیں، ان پھونکوں سے مراد وہ مثلا اس منہ سے مراد وہ پروپیگنڈا ہے، اور اس نور سے مراد ہدایت اسلام کا نور ہے۔ یہ چاہتے ہیں اپنے پروپیگنڈوں سے اس نور کو بجھا دیں۔ توجہ کیجیے، تو بالکل اسی طرح یہ عام ہر زبان میں اس طرح سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تعبیرات استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے جی فلان شخص نے ناک اس کی زمین پر رگڑ دی، کیا مطلب؟ اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، نہ کہ واقعاً اس کی ناک رگڑی ہے۔ قرآن مجید عرب معاشرے میں بولی جانے والی جو فصیح و بلیغ عربی زبان تھی اس زبان میں نازل ہوا۔ جیسے لوگ محاورے بولتے تھے، مثالیں دیتے تھے، جس طرح الفاظ کو استعمال کرتے تھے اس طرح استعمال ہوا۔ تو ضروری نہیں کہ نفاسات فی الوقت سے مراد وہی پھونکے مارنے والی مراد ہو۔ اگر وہ بھی مراد لیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے جادوگرنی یا جادو کرنے والا وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتا ہے کہ اس کام میں میرے بڑی تاثیر ہے۔
یہ گویا کہ صدیوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے اور ایک ٹریڈ مارک بن گیا ہے کہ جادو اس طرح سے ہوتے ہیں، چاہے کچھ ہوتا ہو واقعاً یا کچھ نہ ہوتا ہو، صرف یہ دکھا کر اگلے کو پریشر میں لے لیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، جیسے الو کا سر کاٹ کے پھینک دیا یا مثلا فلان خون کے چھینٹے پھینک دیے، اگلے کو دماغ کو ایک دفعہ افیکٹ کرنے کے لیے، اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کہ مجھ پر جادو ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جیسا اس کا دماغ ہے اتنا زیادہ وہ متاثر ہو جائے گا، کمزور ہے تو اور زیادہ متاثر ہو جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے نفاسات کا فی العقد، گرہ میں پھونک مارنا یعنی گرہ کو کھول دینا، جیسے پھونک سے نور بجھانا ہم نے عرض کیا، اسی طرح گرہ میں پھونک مارنا یعنی کوئی بری بات کر کے دوستی، دو دوستوں کی دوستی توڑوا دینا، میاں بیوی کا جو اعتماد ہے کوئی وسوسہ ڈال کے بیوی کے کان میں یا میاں کے کان میں ان کی وہ جو ایک اعتماد کی گرہ لگی ہوئی تھی اس گرہ کو توڑ دینا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بس صرف ایک ہی تصویر آپ کے ذہن میں نہ بنے نفاسات فی العقد سے۔ تو بہرحال جو بھی معنی ہو، مثال کے طور پر آپ اپنے ذہن میں جو بھی معنی بنائیں، اللہ تعالیٰ کی اس کلام سے ان کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا جا سکتا ہے۔ اسی وضاحت پر ابھی ہم فی الحال یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 جو آخری آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کیا چیز ہے؟ دوسرے کی نعمت کو برداشت نہ کرنا، یا دوسرے لفظوں میں اگر اس کی تہ میں انسان اترے تو یہ حسد کرنے والا اصل میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز ہے جسے عربی میں کہا جاتا ہے غبطہ، غین بے طوئے اور ہے، غبطہ۔ غبطہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس نعمت دیکھی، خدا سے دعا کی خدایا مجھے بھی عطا کر، بغیر اس کے کہ اس کے بارے میں جلن پیدا ہو کہ اس کے پاس کیوں ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر خدا نے کسی کو نیک کاموں کی توفیقات دی ہیں، کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، اس کو دیکھے تو اللہ سے دعا کرے خدایا جیسے تو نے اپنے اس بندے کو عطا کیا ہے مثلا مجھے بھی عطا کر، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حسد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں غبطہ۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ میرے پاس ہو نہ ہو، اس کے پاس کیوں ہے۔ یہ جذبہ جو شخص جس کی اگر مثلا ہم میں سے کسی کے اندر بھی پیدا ہو اور اس بیماری کا فوراً علاج نہ کرے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی۔ ایک سٹوری کسی کتاب میں پڑھی، صحیح یا غلط فرق نہیں ہے لیکن تمثیل ہے، سمجھیے گا۔ اس میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک دن شیطان اور فرعون مل کر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، شیطان اور ابلیس اور فرعون۔ تو کھانا کھاتے کھاتے فرعون نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے اپنی زندگی میں میرے یعنی فرعون سے میرے اور اپنے سے زیادہ بھی کوئی خبیث اور گھٹیا آدمی دیکھا ہے؟ یعنی کوئی اے ابلیس تو نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو مجھ سے اور تجھ سے دونوں سے زیادہ پلید اور گھٹیا اور خبیث ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کون سا؟ کہتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کسی بستی میں میرا گزر ہوا تو میں ایک گھر میں چلا گیا، وہاں ایک شخص سے میری جان پہچان ہو گئی اور اس نے مجھے مثلا بڑا ویلکم کیا، جو ہماری دوستی ہو گئی تو میں نے اس کو بتایا کہ میں ابلیس ہوں، بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرا یہ جو ہمسایہ ہے اس کی ایک بڑی زبردست گائے ہے، بہت دودھ دیتی ہے، بڑی زبردست ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس کی گائے کو قتل کر دے، اس کی گائے مار دے۔ تو ابلیس کہتا ہے فرعون کو کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ دیکھ میرے پاس مارنے وغیرہ کی طاقت نہیں ہے، ہاں میں تجھے کہیں اور سے ویسی گائے دلوا دیتا ہوں۔ حسد کو نوٹ کیجیے۔ تو ابلیس فرعون سے کہتا ہے کہ وہ اتنا خبیث اور گھٹیا انسان تھا، اس نے کہا نہیں مجھے گائے نہیں چاہیے، اس کی گائے مرنی چاہیے، اس کے پاس کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اے فرعون تجھ سے بھی اور مجھ سے بھی زیادہ گھٹیا بندہ میں نے وہ دیکھا۔ یہ تمثیل ہے
لیکن واقعاً حاسد پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا ہے اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ 5 آیات مبارکات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ انشاءاللہ ان کے معنی پر آپ غور کریں گے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اگر کچھ لوگ ان پریشانیوں میں، خرافات میں، وہم پرستیوں میں مبتلا ہوں تو یہ قرآنی ہدیہ ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور خدا نے اگر ان کو کچھ توفیق دی عقل سے کام لینے کی تو اپنی جان ان دنیاوی عذابوں سے، جو اللہ سے دور رہنے اور اللہ پر توکل کا معنی اور صحیح ایمان کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جن خرافات میں اور مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں لوگ اور زندگیاں اپنی اجیرن کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے کسی کو ان مسائل سے نجات مل جائے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر زیادہ تاثیر والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ سورۃ الفلق تمام ہوتی ہے، سورۃ الناس ہم شروع کر رہے ہیں، یہ آخری سورہ ہے قرآن مجید کی، اور انشاءاللہ آج ہم اس درس کو ختم کریں گے خداوند عالم کی توفیق سے، اور اگر چند منٹ 1 گھنٹے کے ٹائم سے اوپر بھی ہو گئے تو آپ انشاءاللہ ہمارے طرف سے اسے ہم عذر چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں، اسے قبول کریں گے۔ وہ سلسلہ جو پہلی ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوا تھا، انشاءاللہ آج خداوند عالم کے فضل و کرم اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم اسے تمام آج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پہلے ہم سورۃ الناس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الناس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدائے رحمان رحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے پروردگار کی۔ اعوذ کا معنی ہم نے سورۃ الفلق کے آغاز میں بیان کر دیا، الناس یعنی انسان، اس کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو تمام انسانوں کا رب ہے۔ توجہ فرمائیے، تو جب سب انسانوں کا رب وہی ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی انسان کسی اور کو اس کی جگہ دے دے اور بجائے رب حقیقی کی پناہ میں آنے کے اور پناہ گاہیں ڈھونڈے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی۔ 2 ملک الناس، ملک یعنی بادشاہ، ملک یعنی بادشاہت، سلطنت، اور جس کا حکم چلتا ہے سلطنت پر، ملک پر، اسے کہتے ہیں ملک۔ ملک الناس، اس کا حکم چلتا ہے انسانوں پر۔ کس کی مجال ہے، کس دشمن کی مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو پناہ دینا چاہے اور وہ اتنا طاقتور ہو کوئی اور کہ اللہ کی پناہ کو توڑ کر کسی کو نقصان پہنچا لے؟ کوئی نہیں۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، بادشاہ یعنی
جس کا تسلط ہے، جس کا حکم چلتا ہے اور اس کے حکم پر پھر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ 3، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ الہ یعنی معبود، انسانوں کے معبود کی۔ اب میں پناہ میں آتا ہوں کس ہستی کی؟ جو لوگوں کا، انسانوں کا رب بھی ہے، ان کا بادشاہ بھی ہے اور ان کا معبود بھی ہے۔ ان صفات یعنی گویا ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی بادشاہت، حاکمیت اور اس کی معبودیت، ان تینوں صفات سے اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ ان تینوں صفات کو کے ذریعے خدا کو پکار کر اس کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور کون ہے ان صفات والا جو اس سے بڑھ کر پناہ دے سکے کسی کو؟ انسانوں کے معبود کی کس سے پناہ؟ اب توجہ فرمائیے، من شر الوسواس الخناس، بار بار اور بار بار آنے اور چھپ جانے والے وسوسہ کرنے والے کے شر سے۔ ایک نقطے پر توجہ فرمائیے، سورۃ الفلق پہ اگر آپ غور کریں تو وہ بیرونی دشمنوں اور شرور، شر کی جمع شرور ہوتی ہے، بیرونی شرور سے پناہ مانگی گئی۔ سورۃ الناس میں انسان کے بدن کے اندر سے جو ایک وسوسے پیدا ہوتے ہیں، انسان کا نفس امارہ اس کو وسوسہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے یا اسے ڈرا دیتا ہے کہ مثلا یہ کام نہ کرنا ورنہ تیری جان چلی جائے گی، اور اسے اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیتا ہے۔ یہاں خرچ نہ کرنا ورنہ تو بھوکا ہو جائے گا، اور اللہ پر توکل سے اسے دور کر دیتا ہے، کنجوس بنا دیتا ہے۔ وہی اپنی عیاشیوں پر جب خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی دولت کو شو آف کرنے کا، اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھانے کا وقت آتا ہے، وہاں پہ کہتا ہے خوب خرچ کر، ایسی شادی کر بچے کی کہ لوگ انگلیاں منہ میں ڈال لیں، انگلیاں دانتوں میں دبا لیں، کیا شادی کی ہے، کیا فلان کیا ہے۔ اس وقت نہیں کہتا فقیر ہو جائے گا، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا آتا روک لے۔ یہ اندر سے جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ الفلق بیرونی شرور اور دشمن، اور سورۃ الناس اندرونی انسان کے شر اور دشمنوں سے پناہ مانگنا گویا کہ ہمیں سکھا رہی ہے۔ تو اندر سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں دے خود کو، اور باہر سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں دے خود کو۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ فرمائیے، شکوک و شبہات کے ذریعے ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا ہے اندر سے۔ ایک دفعہ باہر سے ہم پروپیگنڈا سنتے ہیں، ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ کچھ سن کر مثال کے طور پر اندر سے خود بخود انسان سوچ کے نتیجہ نکالتا دور چلا جاتا ہے وسوسوں کی دنیا میں، غلط خیالات کی دنیا میں۔ تو باہر سے بھی پناہ مانگنا سکھائی، اور جو اندر انسان کے ہوتا ہے اس سے بھی پناہ مانگنا سکھائی ہے۔ اب دیکھیے، من شر الوسواس الخناس، شر کا معنی واضح، خیر کے مقابلے میں الوسواس، وسوسہ کرنے والا۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ چپکے سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جائے، کوئی خیال کسی ہمارے دل میں آ جائے، مثلا اسے کہا جاتا ہے وسوسہ۔ یہ بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے والے بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، اور ان کا جو باپ ہے، سردار ہے، وہ ابلیس ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا۔ یہ انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور نہ نظر آنے والی مخلوق، جن۔ لفظ جن کا معنی یاد رکھیں، ہم جیسے جن بولتے ہیں تو ذہن میں وہ آ جاتے ہیں جو ہم نے کبھی
سٹوری بکس پر ان کی تصویر بنی ہوئی دیکھی، 2 بڑے بڑے سینگ ہے، یا ہم نے کارٹون میں دیکھا ہے، یا کسی اس قسم کی فلم میں جن دیکھا ہوا ہے، تو یا بچپن میں کہانی سنی، اس میں کہانی سنانے والوں نے ہمیں جن بتایا، اس کے اتنے سر تھے اور اتنے سینگ تھے اور اتنا بڑا تھا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سارے انسان کے اپنے تصورات ہیں۔ لفظ جن کا جو معنی ہے ایسی مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی، اور قرآن نے جو اس کے بارے میں بتایا کہ جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا انسان کے بدن کو، اسی طرح جن کا جو خلقت ہے وہ آگ کے شعلے سے ہوئی ہے، یعنی کسی گرم چیز سے ہوئی ہے، اور ایسی آگ، ایسی وہ گرم آگ ہے کہ جو انسانی آنکھ اس کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ قرآن کا بیان ہے جن کی خلقت کے بارے میں۔ لیکن لفظ جن کا کیا معنی ہے؟ جن کا معنی 2 سینگ نہیں ہے، جن کا معنی کوئی بہت بڑا کوئی بلا نہیں ہے جیسے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ جن کا معنی سمپلی کیا ہے؟ نظر نہ آنے والی مخلوق۔ اور وہ جو ابلیس ہے اس کو بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ بھی یہی مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ تو نظر نہ آنے والے وسوسہ کرنے والے اور نظر آنے والے جو انسان ہیں وسوسہ کرنے والے ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے انسان کے دل کے اندر وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ وسوسہ کسی لذت کے بارے میں ہوتا ہے، کسی گناہ کے بارے میں کہ یہ کام ضرور کرو، کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے کہ جس سے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ کام میڈیا کرتا ہے۔ کسی کی مثال کے طور پر کسی کی شخصیت کو آج میڈیا بدنام کرنا چاہے تو وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے، آپ کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ اگر آپ آیات قرآن سے زندگی کی روش نہیں لیتے اور رد عمل کیسے کرنا ہے قرآن سے روش نہیں لیتے، دین سے نہیں لیتے، آپ پروپیگنڈے میں آئیں گے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہ جو غلط پروپیگنڈا ہے وہ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر دے گا، اور وہ پھر اندر ہی اندر پکتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو لیکن بعض شیاطین ایسی باتیں کریں کہ وہ آپ کی نظروں میں بدترین بندہ بن جائے۔ ہم نے عرض کیا کہ آج کل کا میڈیا، ہر جو ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ جس کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے اس کے خلاف مختلف طریقوں سے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور جو کمزور دماغوں کے اور ٹھوس بنیادوں پر سوچنے والے اور بات کو پرکھنے والے نہیں ہوتے، سنجیدہ لوگ نہیں ہوتے، وہ عام طور پر بھیڑ بکریوں کی طرح ان پروپیگنڈوں کے پیچھے چل بھی پڑتے۔ الوسواس، وسوسہ کرنے والا۔ الخناس، خناس کسے کہتے ہیں؟ خناس، توجہ کیجئے، جو آئے اور وسوسہ کر کے چھپ جائے، پتہ نہ چلے، خفیہ ہو اور بار بار تکرار کرے اپنی حرکت کی، لیکن پتہ نہ چل سکے کہ کون ہے۔ اس کے کئی طرح سے آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے معنی کو۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو پردوں کے پیچھے بیٹھ کر، چاہے شیاطین جن ہو چاہے شیاطین انس ہو، انسانوں میں سے ہو، پردوں کے پیچھے بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں معاشرے کو خراب کرنے کی، معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کی، اور نام رکھ لیتے ہیں مثلا انسانی حقوق۔ انسانی حقوق میں شامل ہے عورت کو عورت سے شادی کرنی چاہیے، مرد کو مرد سے شادی کرنی چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ جو کمنگ اٹریکشنز ہیں اس کی وہ ہے کہ مثلا خاتون جو ہے وہ اپنے کتے سے بھی شادی کر سکتی ہے اور وہ بھی رجسٹرڈ ہوگی۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ کتیا رکھ کے اس کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے، اور اسی طرح یہ انسان اور حیوان کا آہستہ آہستہ فرق ختم کر دیں گے۔ جو فرق اللہ نے بنائے اس فرق کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، شیطان ختم کرنا چاہتا ہے، چونکہ اس نے قسم کھائی ہے بیان قرآن کے مطابق کہ تو نے جو ان کو بنایا ہے میں انہیں تبدیل کروں گا، اور تو زیادہ کو میرے بندے پائے گا، تھوڑے ہی تیری طرف جائیں گے۔ وہ تو لگا ہوا ہے، اور اس کے وہی جو دنیا پرست اور نفس پرست جو اس کے لشکر بن جاتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، مثال کے طور پر ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں شکوک میں مبتلا کرنے کے لیے،
چینلز بناتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کو بے دین اور خدا پرستی سے نکال کر ایتھیسٹ بنانے کے لیے، جو کسی خدا کو نہیں مانتے. یہ سب شامل ہے، بار بار آتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا کا پیج کھولا، مثلا آپ نے فیس بک کھولی، آپ کچھ اپنے مطلب کا کام کرنا چاہ رہے تھے، اچانک ایک وسواس الخناس قسم کا اشتہار آیا اور ساتھ میں ایک اور پکچر آئی اور آپ کو اپنا کام بھول گیا اور آپ اسی میں لگ کے پتہ چلا آپ کئی گھنٹے بیٹھے رہے اسی میں. ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں ہمارا بچہ بڑے آرام سے سو رہا ہے اور بچہ جناب اپنے فون پر، اپنے ٹیب پر پتہ نہیں کیا کیا بے حیائیاں دیکھ رہا ہے. ایک وسوسہ کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا. بار بار آنے والا چھپ جانے والا، آنے والا چھپ جانے والا. یہ چھپ جانے والا کیا مطلب ہے؟ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اگر پتہ چل جائے، اگر مثلا ہمیں پتہ چل جائے کہ مثال کے طور پہ فلان کمپنی ہے جو یہ ہمارے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، پھر ہمارا رویہ ذرا ہم الرٹ ہو جائیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے. لیکن ہم سمجھتے ہیں خود بخود ہی ہو رہا ہے. اسی طرح وہ مثال کے طور پر اسکول میں، کالج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس کے لوگ کہ جو طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں فلان شخص کو گمراہ کیسے کیا جائے، فلان کو اپنے گندے گروپ میں شامل کیسے کیا جائے، فلان ہمارے دفتر میں یہ ایک ہی بندہ ایماندار ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی کھل کے بے ایمانی نہیں کر سکتے، اس کو کس طرح کرپشن پہ مائل کیا جائے، چاہے دھمکی کے ذریعے سے اور چاہے لالچ دے کر اس کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالا جائے. خوف کا وسوسہ یا لالچ کا وسوسہ کیسے ڈالا جائے. من شر الوسواس الخناس. مثالیں بیان کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے اور 1 گھنٹہ ہمارا اس درس کا ہو چکا ہے، اس کو ہم جلدی سمیٹنے کی کوشش کریں گے. تو وہ تمام چیزیں جو ہمارے دلوں میں غلط خیالات پیدا کرتی ہیں، غلط رغبت پیدا کرتی ہیں، اور ان سب چیزوں کا مرکز کہاں پر ہے؟ ابلیس. اور پھر اس کے لشکر کچھ دکھائی دیتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے، کچھ دکھائی نہیں دیتے. اس کے لشکر جنات بھی ہیں، جیسے سورہ جن میں بھی تذکرہ آیا، اور اس کے لشکروں میں وہ انسان بھی شامل ہیں کہ جو بظاہر تو انسان نظر آتے ہیں لیکن وہ بالکل اپنے آپ کو شیطان میں بدل چکے ہیں، جانور میں بدل چکے ہیں، سوائے نفس پرستی کے کہ خود بھی نفس پرست ہیں اور چاہتے ہیں پورا معاشرہ بھی اسی طرح جانور اور حیوان بن جائے، لہذا وہ حیوانی آزادیوں کا پرچار کرتے ہیں. دین نے انسانوں کے لیے جو نظام سجیسٹ کیا ہے، تجویز کیا ہے، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، حیا، اور وہ اقدار، وہ ویلیوز جو دین نے دی ہیں ان کو پامال کرنا چاہتے ہیں. اور انسانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، مردوں کو، عورتوں کو، مخصوصاً خاص طور پر نوجوان نسل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ انسان کے اندر جو حیوانی جنبہ ہے، جو ایک حیوانی لذات کی طرف انسان زیادہ رغبت کرتا ہے، ان کو پھر بنا سوار کر خوبصورت عورتوں کو، ایکٹرز کو، ایکٹریسز کو، ماڈلز کو استعمال کریں گے، خوبصورت آوازوں کو استعمال کیا جائے گا، ایسے لباس پہننے کے اندازوں کو استعمال کیا جائے گا، مختلف انداز سے سامنے لایا جائے گا تاکہ انسانوں کو نفس پرست بنایا جا سکے اور انہیں غافل کر دیا جائے کہ اس دنیا کے بعد بھی کچھ ہے اور اس دنیا میں گزاری گئی زندگی اگلی دنیا میں آنے والی زندگی کے ساتھ یہاں کا ہر کام وہاں پر ایک نتیجہ رکھتا ہے. اس سے غافل کر دیا جائے، اس کے انکار پر مائل کر دیا جائے، کیونکہ جو اس کو ملحوظ رکھے گا وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، ابلیس کی چالیں اس پر کامیاب نہیں ہوں. لہٰذا اس ایک جملے میں تمام وہ چیزیں جو آ کر ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتی ہیں، چاہے ڈرا کر ہمیں خدا سے دور کرنا چاہے، خدا کے احکام پر عمل سے، چاہے لالچ دے کر لذتوں اور گناہوں کا ہمیں خدا کی اطاعت سے دور کرنا چاہے، سب شامل ہے اس میں، کچھ باہر نہیں ہے اس سے. پس سورۃ الفلق میں سارے باہر کے شر اور سورۃ الناس میں سارے اندر کے شر، دونوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے، اور اللہ سے بہتر سکھانے والا کوئی نہیں. بار بار آنے اور چھپ جانے والے
وسوسہ کرنے والے کے شر سے۔ آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسہ کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ قلب قرآن جسے کہتا ہے جہاں عقل ہوتی ہے، اسی قلب کو، کیونکہ وہ سینے کے اندر ہوتا ہے مرکز عام طور پر، ہم پھر عرض کریں کہ قرآن کی زبان وہ عام افراد جو معاشرے میں زبان بولتے ہیں وہ ہے۔ ہم بھی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مثلا میرے سینے میں راز ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ راز کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو دماغ میں ہوتے ہیں مثلا، اور وہ اوپر ہے۔ لیکن وہ جو عام لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی استعمال کے مطابق قرآن مجید کے استعمالات ہیں۔ تو قرآن میں قلب سے مراد وہی ہے جہاں پہ عقل ہوتی ہے، جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ چیزوں کو تجزیہ و تحلیل انفارمیشن کا ہوتا ہے، اور پھر انسان فیصلے کرتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو صدور سے وہی مراد ہے۔ صدور میں یعنی لوگوں کی عقلوں میں وسوسے کرتا ہے، جہاں پہ عقل رہتی ہے اس مرکز میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ عقل کو جدھر جانا چاہیے اس کی توجہ کسی اور طرف کروا دیتا ہے۔ جو عقل کا صحیح استعمال ہے اسے ہٹا کر غلط استعمال، مکاریوں میں، بے ایمانیوں میں، کرپشن میں اس طاقت کو استعمال کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اس طاقت کو یہ سب کیا کرتا ہے؟ ایک وسوسے سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ جو یوسوس وسوسہ کرتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ صدور صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ آیت نمبر 6 جو آخری آیت ہے، من الجنت والناس، جنہ جن کی جمع ہے۔ جن کا معنی ہم نے بتا دیا، جیم نون نون، اور اس کو جب لکھا جاتا ہے تو دو نون کی جگہ ایک نون لکھ کر اوپر تشدید ڈال دی جاتی ہے۔ جن کا معنی کیا ہے؟ ایسی چیز کہ جو دکھائی نہیں دیتی، اسے جن کہا جاتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیونکہ وہ باہر والوں کو دکھائی نہیں دیتا، چھپا ہوتا ہے، اس بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی جیم نون اور نون سے۔ ایسی بیماری جو انسان کی عقل کو اپنے اندر ڈھانپ لے اور اسے کام نہ کرنے دے، اسے جنون کہا جاتا ہے، اور جس کو یہ بیماری ہو جائے اسے مجنون کہا جاتا ہے۔ تو سب بنیادی معنی جیم نون نون کا ان تمام الفاظ کی شکلوں میں موجود ہے۔ دکھائی نہ دینا، تو جن یعنی وہ مخلوق کے جو دکھائی نہیں دیتی، خود ابلیس بھی اسی مخلوق میں سے ہے۔ چاہے یہ وسوسے کرنے والے، لوگوں کے سینوں میں وسوسے کرنے والے، دکھائی نہ دینے والے یعنی جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ جو ان کاموں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر سورۃ الفلق میں بتایا کہ جو اپنے آپ کو جادوگر شو کرتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ کس طرح دماغ کو متاثر کرنا ہے کہ یہ قبول کر لے کہ مجھ پہ تو جادو ہو رہا ہے۔ ہمیں ایسے موقع پر ایک مثال میں عام طور پہ دیا کرتا ہوں کہ اگر یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جادوگر، اگر ان کے جادوؤں میں اتنی ہی تاثیر ہوا کرتی تو بجائے یہ کہ کسی سے 5,000 ٹھگ رہے ہیں اور کسی سے 10,000 اور کسی سے 1,00,000 پہلے دیکھ لیتے ہیں بندے کی مالی حالت کیسی ہے، اسی کے مطابق اپنا بل بنا کے دیتے ہیں، ان بے ایمانوں کے جادوؤں میں اگر وہ تاثیر ہوا کرتی تو یہ دنیا کے امیر لوگوں پر کوشش کرتے، پلان کرتے کہ جادو کریں، اور پھر ان سے کہیں کہ بھائی اب تم بیمار ہو گئے ہو، میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں تمہیں، میں ہی تمہارے جادو کا توڑ کر سکتا ہوں۔ تو ہر دنیا کے سیٹ کے ساتھ اس کے پرسنل، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں اسی طرح پرسنل میجیشنز بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی نظر آئے آپ کو؟ نہیں نظر آئے۔ تو یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں، لیکن جو ہمارے ذہن میں تصور ہے ان کی حقیقت کا وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سحر ہے، اور سحر جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال وہ بھی الو کے سر کے ذریعے، یا مثلا کپڑے کٹے ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے سوراخ ہوئے پڑے کپڑوں میں، اور جناب کپڑوں پہ خون کے چھینٹے اور جادو ہو گیا اور کوئی اس قسم کی الٹی سیدھی چیزیں،
تو اس چیز کو دیکھتے ہی آپ کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا۔ من الجنت والناس، جس نے وہ کیا وہ آپ کو نہیں نظر آیا کہ کس طرح یہ خون پہنچا میری الماری میں کپڑوں تک، کس طریقے سے آگے۔ یہ ہنر ہے ان کا۔ اگلا کام آپ خود کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے۔ اگلا کام آپ کے دماغ کا ہے، اگر آپ نے اس کو مسلط کر لیا تو یہ وسوسہ ہے۔ یہ جب پیدا ہو جائے تو انسان اگر اپنے رب کی پناہ میں نہ ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے بیمار ہی پڑ جائے، بستر پہ لیٹ جائے، مر جائے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مرنے میں اس کا قصور ہے اپنا، اس کی جہالت، اس کے ایمان کے نقص کا قصور ہے، ایک کمزور دماغ ہونے کا قصور ہے، خرافات پرستی کا، وہم پرستی کا قصور ہے، نہ کہ جادوگر میں اتنی طاقت ہے۔ والذی یحیی و یمیت، موت اور زندگی دینے والی اللہ کی ذات۔ خداوند عالم کے پاس سارے اختیارات۔ ہاں، کسی کی ٹرک، کسی کے وسوسے کی وجہ سے آپ اسے اپنے اوپر مسلط کر لیں اور بستر پر چلے جائیں تو یہ بھی مثلا اللہ سے دوری کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ چاہے جنوں میں سے ہوں اور چاہے انسانوں میں سے، یہ وسوسہ ڈالنے والے۔ بس ٹیکنیک سے، مختلف طریقوں سے نفسیات، انسانوں کی نفسیات، سائیکالوجی اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر یہ شیاطین جن و انس، مثال کے طور پر انسانوں میں سے بھی، کہ کس طرح لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کا سٹارٹ کس سے ہوتا ہے مائنڈ کنٹرول کا؟ وسوسہ ڈالنے سے۔ آپ اپنی حلال تنخواہ پر یا اپنی حلال تجارت پر قناعت کر کے چل رہے تھے، ایک خوبصورت مہنگی چیز دکھا کر ایک اشتہار سے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے، آپ نے چند لمحے کے لیے سڑک کے کنارے یا اپنے ٹی وی کی سکرین پر یا اپنے موبائل کی سکرین پر آپ نے ایک اشتہار دیکھا، اس سے آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، لالچ پیدا ہوا، اور اس کے بعد آپ کی ساری توجہ اسی وسوسے کی طرف ہو گئی۔ اسی وسوسے کو سوچتے 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 شروع میں آپ کے دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور مثلاً آفس سے گھر پہنچتے پہنچتے جب سے آپ نے وہ دیکھا، پہنچتے پہنچتے آپ کے دل میں پکا ارادہ بن گیا، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ تعلق قائم کرنا ہے، میں نے یہ چیز خریدنی ہے، میں نے یہ جگہ خرید کے رہنی ہے۔ وسوسہ ڈال دیا۔ اور پھر جب آپ کے حلال جو ذرائع تھے آمدنی کے، آپ نے دیکھا کہ وہ کافی نہیں ہے، تو پھر یہی وسوسہ سبب بنا کہ آپ حرام کی طرف رغبت کریں۔ حلال تعلق قائم نہیں ہو سکتا، پھر آپ حرام تعلق قائم کریں۔ یہ ہوتا ہے وسوسہ۔ ہم نے عرض کیا، اس کی مثالوں سے ہمارے ارد گرد بھرا پڑا ہے۔ ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ مجھے مثلا اس وقت میرے دماغ میں کتنے وسوسے، میرے دل میں کتنی ناجائز خواہشات پل رہی ہیں۔ یہ آتی ہیں مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے آتی ہیں، مختلف لوگ استعمال ہوتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے، کچھ استعمال ہوتے ہیں، ان کے پیچھے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے لیکن موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا شیطانی سسٹم ہے الہی سسٹم کے مقابلے میں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، شیطان کو ہم نے کسی پر تسلط نہیں دیا کہ وہ زبردستی تم سے خرابی کروا لے۔ وہ انہی پر مسلط ہوتا ہے جو خود اپنے آپ پر مسلط کرتے ہیں۔ یہ مسلط کیسے کرتے ہیں؟ مثلا مجھے پتہ ہے یہ حلال رستہ ہے، یہ حرام رستہ ہے، میں دیکھتا ہوں حلال رستے سے میں اس چیز تک نہیں پہنچ سکتا، اور دیکھتا ہوں حرام رستے سے پہنچ سکتا ہوں۔ اب وہ وسوسہ مجھے ہو رہا ہے کہ میں ادھر پہنچوں، لیکن زبردستی مجھ سے کوئی وہ کرا نہیں سکتا، وہ وسوسہ مجھ سے زبردستی نہیں کروا سکتا۔ جس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، جیسے بھی ڈالا ہے، چاہے کسی ظاہری چیز کے ذریعے ڈالا ہے، چاہے کسی ایسی چیز کے ذریعے ڈالا ہے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میرے ذہن میں آ گیا، اگر میری انفارمیشن ناقص نہ ہو، میں آپ کو مثلا مثال دے رہا ہوں وسوسے کی۔ یہ جو سینما ہاؤس میں پروجیکٹر کے ذریعے فلم چلائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی جو پیچھے فلم چل رہی ہوتی ہے
وہ بہت سارے فوٹوگرافس ہوتے ہیں، وہ فلم چل رہی ہوتی ہے، وہ جو کیمرے کی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے لائٹ نکل کر اور پھر اس فوٹو کو ریفلیکٹ کرتی ہے کیمرے کے اس پروجیکٹر پر، اس کینوس پر مثال کے طور پر، تو وہ تصویریں باری باری آتی ہیں، ان تصویروں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، ہمیں وہ حرکت کرتی کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ اس لیے کہ انسانی آنکھ جو ہے، اگر میں بہت پہلے پڑھا تھا، ظاہراً فزکس میں پڑھا تھا، اگر میں غلطی نہ کروں، 1 سیکنڈ کے اگر 10 حصے کیے جائیں، 1 سیکنڈ کے، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو اگر کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے لائی جائے اور 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے سے پہلے اسے ہٹا لیا جائے تو ہماری آنکھ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے، لیکن اس چیز کا سگنل ہمارے دماغ تک چلا جائے گا، یعنی متوجہ نہیں ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ یہ بھی وسوسے کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا میں اس زمانے میں ہمارے ٹیچر تھے، یا مجھے بھی یاد نہیں ہے، میں بات کروں 1991-92 کی، تو اس وقت کچھ اس طرح بتایا گیا تھا کہ مثال کے طور پر اگر سینما میں جو مووی چل رہی ہوتی ہے اس میں وہ ایک کے بعد ایک پکچر جلدی جلدی آتی رہتی ہے اور ہماری آنکھ کو لگتا ہے جیسے موومنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں فلم دکھائی دیتی ہے، جبکہ ان پکچرز میں وہ پکچرز ہوتی ہیں، فوٹوگرافس ہوتی ہیں، اس میں موومنٹ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر مثلا چند پکچرز کے بعد آپ مثال کے طور پر کسی کولڈ ڈرنک کی پکچر ڈال دیں، اس کا نام لکھا ہوا یا اس کی شکل ڈال دیں، تو جو مووی دیکھ رہا ہے اس کو نظر نہیں آئے گی وہ، لیکن اس کے دماغ میں کچھ دیر کے بعد بار بار جب وہ ریپیٹ ہوگا ہر چند پکچرز کے بعد، تو اس کے دماغ کے اندر ایک توجہ سی پیدا ہو جائے گی، گویا کہ اس کو وسوسہ ہو جائے گا کہ مجھے یہ کولڈ ڈرنک پینی ہے، اس کا دل کرنا شروع ہو جائے گا مثال کے طور پر۔ میں اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، کوئی ایکسپرٹ ہے وہ زیادہ بہتر اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے بھی وسوسہ کیا جاتا ہے، انسان کے اندر خیال پیدا کیا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے۔ ایک تو شیطان ہے نا، ابلیس، اور اس کا سیٹ اپ ہے۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، وسوسے کرتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں اور ان خیالات کو پھر اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ جو کام کرنے کا بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا انسان نے، اب بالآخر اس کام میں اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے، مبتلا کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا عادی بھی ہو جاتا ہے۔ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، آخری آیت نمبر 6، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے۔ پروردگار عالم کے شکر گزار ہے اور اس کے شکر کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے شروع ہونے والا درس کا یہ سلسلہ آج سورۃ الناس پر، سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ الناس پر اللہ نے ہمیں تمام کرنے کی توفیق دی، اور اس دعا کے ساتھ اس درس کو تمام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی کتاب سے مستقل رابطہ قائم کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر یقین ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ اللہ کی کتاب جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے کہ وہ سب سے بہتر باتوں کو بیان کرنا جانتا ہے، اور جو کتاب قرآن اس نے قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کی ہے اور اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، وہ کتاب سب سے بہترین اور سب سے زیادہ برحق باتوں پر مشتمل ہے اور وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر غور کرنے کی، اور قرآن کے بارے میں بھی جو شیطانی وسوسے ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی دین بتانے والا شیطان کا پروپیگنڈا کر رہا ہو، اسے خود بھی نہ پتہ ہو، بڑے خلوص کے ساتھ کر رہا ہو،
لیکن عقل سے کام نہیں لے رہا، شاید عقل سے زیادہ کسی اور چیز سے کام لے رہا، یا شاید اس کی اپنی ایسے ماحول میں تربیت ہوئی ہے جہاں قرآن کا کوئی حصہ نہیں تھا، جو نصاب اسے پڑھایا گیا ہے اس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں تھا، رسمی سا تھا برکت کے لیے، ثواب کے لیے، لہذا جو اس نے برکت ثواب لینا سیکھا ہے وہی آ کے اب عوام کو بھی سکھا رہا ہے، قرآن سے دین لینا نہیں سیکھا، قرآن کی آیات کی اپنے افکار و نظریات پہ تعویل کرنا سیکھا ہے، قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنے دماغ کی اور اپنے عقائد و افکار کی اصلاح کرنا نہیں سیکھا، قرآن پہ باہر سے چیزیں لا کر تھوپتا ہے، قرآن کی آیات کے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالی خود ان کو بھی اور اس عوام کو بھی کہ جو ان کے شر میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو بچنے کی توفیق دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم اختتام کرتے ہیں یہاں پر، توجہ کیجئے، اس کو یہ نہ سمجھیے گا جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے ختم قرآن، نہیں، ختم قرآن نہیں، میں اس درس کا اختتام ہی دوبارہ سے قرآن کا آغاز کر کے کروں گا تاکہ آپ کو ذہنوں میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ ہم نے یہ والا کبھی ختم نہیں کرنا کہ اس کے بعد پھر پڑھنا نہیں ہوتا، پھر پتہ نہیں کب باری آئے گی، آئی تو اگلے ماہ رمضان میں آئے گی، ایسا نہیں کرنا، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ اس قسم کا ختم قرآن جس کے بعد پھر ایک لمبے عرصے کے لیے قرآن سے رابطہ نہ ہو، یہ شیطانی وسوسہ ہے، ختم قرآن نہیں ہے، جاری قرآن، قرآن جاری ہے، قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس ختم کے معنی کی بھی ہم اپنے دماغ میں اصلاح کریں۔ پروردگار عالم قرآن کریم اور اہل بیت اطہار سے حقیقی معنوں میں تمسک کرنے کی، صرف زبان سے نہیں، ان کے احکام، ان کی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم خود سے سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو بھی پڑھیں اور اللہ کی کتاب کے سائے میں صحیح روایات کا مطالعہ کریں۔ سورۃ الفاتحہ کی چند آیات کی تلاوت پر ہم اس درس کو تمام کریں گے، اور یہ میسج ہے کہ قرآن تمام نہیں ہے، قرآن قیامت تک جاری ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیوں میں قرآن مجید جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ ہم سب کا رابطہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔